تو جو لوگ کاہنوں کے پاس آتے ہیں وہ چار حالتوں سے خالی نہیں ہوتے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ ان سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں، ان سے کچھ چیزیں پوچھتے ہیں، اور جو کچھ بھی وہ جواب دیں وہ ان کی تصدیق کرتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا ناتی الکہان، ہم کاہنوں کے پاس آتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تاتوا الکہان، کاہنوں کے پاس نہ جایا کرو۔ اور دوسری حالت یہ ہے کہ جو لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے صرف سوال کرتے ہیں، ان کے باتوں کی تصدیق نہیں کرتے، تو یہ بھی حرام ہے، کیونکہ کاہن لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہاں ذکر کی، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، جو شخص کسی عراف کے پاس آتا ہے یا کاہن کے پاس آتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے تو اس کی 40 روز کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیو، مسلمان ہوتے ہوئے جو لوگ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی نمازیں قبول نہیں کرے گا 40 روز تک، یہ اس کی سزا ہے۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ جو لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں محض ان کا امتحان لینے کے لیے، دیکھیں یہ کیا کہتا ہے، اور جو کچھ بھی وہ بیان کرے تو اس کی تردید کے لیے جاتے ہیں، اس کو باطل قرار دینے کے لیے جاتے ہیں، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل ابن سیاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد کے پاس گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا ماذا خبأت لک، میں نے تمہارے لیے کچھ چیز چھپا رکھی ہے، تو وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا الدخ، وہ دخ ہے۔ فقال اخسأ فلن تعدو قدرک، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ رسوا ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے حکم دیجئے میں اس کا سر قلم کر دوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اگر یہ دجال ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، اگر یہ دجال نہیں ہے تو اس کو قتل کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو دراصل ابن سیاد کاہن شخص تھا جو بڑبڑاتا رہتا تھا، اس کے پاس شیاطین آتے تھے خبریں لے کر کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الدخان چھپا رکھا تھا، کیونکہ آپ کے اوپر سورہ دخان نازل ہوئی تھی، تو آپ نے الدخان چھپایا ہوا تھا، شیطانوں نے اس کو بتلا دیا اور کہا دخ، پوری بات نہیں بیان کر سکا۔ چوتھی حالت یہ ہے کہ جو لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں اور مستقبل کی جو باتیں وہ بتلاتا ہے وہ ان کی تصدیق کرتے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں تو وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ شخص غیب جانتا ہے، تو یہ قرآن کے ساتھ تکذیب ہے۔